أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا ومولانا ومولى الثقلين وجد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم يوم ندعو كل أناس بإمامهم صلوات محمد عزیزان محترم، کچھ معروضات ہیں جو آپ کے سامنے پیش کرنے ہیں۔ اور اہل بیت اطہار کی زندگی یا معصومین کی جو زندگی ہمارے سامنے پیش کی جاتی ہے، اس کا ہرگز مقصد یہ نہیں ہے کہ ایک داستان کی طرح اسے سنا جائے اور اسے پھر ایک جگہ پر چھوڑ کے چلا جائے انسان۔ معرفت کی بنیاد پر سارا معاملہ طے ہوتا ہے، اور معرفت کی تعریف کیا ہے؟ اول الدین معرفتو، دین کی بنیاد اور شروعات ہی اس کی معرفت ہے۔ یا اگر معرفت کے حوالے سے گفتگو ہو تو معصوم رسول نے فرمایا من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، جو اپنے زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر مر جائے اس کی موت، یعنی معرفت امام زمانہ بہت اہم ہے۔ اور معرفت کی تعریف بہت محدود دائرے میں نہ کی جائے۔ معرفت کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر معصوم کی ولادت کی تاریخ میں جانتا ہوں تو میں بہت زیادہ معرفت رکھتا ہوں۔ کسی بھی امام اور معصوم کی تاریخ ولادت کا جاننا، ان کی تاریخ شہادت کا جاننا، بچپنے کا واقعہ جاننا، بڑھاپے کا واقعہ جاننا، صرف یہ جاننے کی وجہ سے انسان معرفت والا نہیں ہوگا۔ اگر اتنا ہی جاننے کی وجہ سے انسان معرفت والا کہلائے گا تو بہترین ہسٹری لکھنے والے چاہے شیعہ مذہب کی یا کسی اور مذہب کی، وہ زیادہ تر آپ کو انگریز ملیں گے، تو پھر ان سے زیادہ معرفت والا کون ہوگا؟ معرفت کی دلیل اگر یہ ہے کہ صرف معصوم کی ولادت کو جان لینا، ان کی شہادت کی تاریخ کو جان لینا، انہوں نے کیا 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 نہیں کیا، اب اس کا مطلب کیا ہے؟ معرفت کی تعریف ہونی کیا چاہیے؟ معرفت کی تعریف جو ہمیں ملنی چاہیے وہ یہ ہے کہ ان میں اور ہم میں بنیادی فرق یہ ہے وہ ولادت کی تاریخ جانتے بھی ہیں، شہادت کی تاریخ بھی جانتے ہیں، مگر ان میں اور ہم میں فرق یہ ہے کہ ہم صرف تاریخ یاد نہیں کرتے بلکہ جو کردار معصوم نے پیش کیا ہے اس کردار کو اپنی زندگی میں اتارتے ہیں۔
اس کردار کو اپنی یاد رہے، اپنے ذہن کو ہرگز یہ نہ سمجھایا جائے چوتھے امام کا زمانہ ویسا تھا، وہ امام تھے انہوں نے کر لیا، تیسرے امام کا زمانہ یہ تھا ان کو معصوم وہ تھے اس لیے وہ کام یہ انجام دے دیا۔ نہیں، یاد رہے صرف ذہن کے کسی کونے میں تبرک کی حد تک ان کی تاریخ کو جاننا یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ ان کی تاریخ کو اپنی زندگی میں اتارنا یہ کمال ہے۔ اس لیے یہ جو عزاداری، یہ مجلس تابوت، علم تعزیہ، یہ جو بھی چیزیں ہیں وہ صرف گزری ہوئی تاریخ کی صرف وضاحت نہیں کرتی، بلکہ اس زمانے میں واقعاً بہت سے لوگوں کو علمدار بناتی ہیں۔ تابوت اٹھانے والا مطلب کیا ہے کہ یہ اپنے مومن بھائیوں کا سہارا بنتا ہے، اور یہی تاریخ اگر صحیح سے کردار میں اتار لی جائے تو یزید کی سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ ایک تو خود کرپٹڈ اور اس کے بعد کہہ رہا تھا اچھے لوگوں سے کہ آپ ہی میری بیعت کر لیں۔ توجہ سر ہے، جرم کی انتہا یہ ہے کہ خود مجرم کہہ رہا ہے کہ آپ میری بیعت کر لیں۔ اچھا، آپ کو معلوم ہے جب گھر لکھوانا ہوتا ہے جتنا اچھا پیپر بنوا لے، جتنے اچھے مٹیریل لکھوا لے، سب کچھ، مگر انسان پریشان رہتا ہے جس کا گھر ہے اس کی مہر لگ جائے، جس کا گھر ہے اس کی مہر لگ جائے۔ اور اگر یہ مہر نہ لگے گی تو میٹر جتنا اچھا ہو، کاغذ جتنا اچھا ہو، جتنی اچھی رائٹنگ سے ہو، اس کا کوئی معیار نہیں۔ اب سمجھ میں آیا یزید کیوں کوشش کر رہا تھا کہ حسین بیعت کر لے تاکہ اس کا وہ مقصد پورا ہو جائے جس مقصد کی تلاش میں وہ تھا۔ مگر امام نے کہا اگر تم مجھ سے دعوت ہی لینا چاہتے ہو تو یہ بند کمرے میں ایسے بھی ہم سقیفہ کے قائل نہیں۔ مسلمانوں کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے، غور و فکر کریں۔ اللہ کے نظام کے مقابلے میں جب دنیا والوں نے اپنا نظام دیا تو خود کچھ ہی دن گزرتا نہیں ہے حکومت بدلتی ہے، خود بخود نظام ٹوٹنے لگتا ہے۔ کارے وہ انہوں نے اپنے زمانے میں دیا تھا، اس سے بہتر یہ قانون ہونا چاہیے۔ اگر سارا نظام غدیر کے مقابلے میں اچھا تھا تو پھر سوال یہ ہے اگر کسی کو چن لیا گیا، جب کسی کو سلیکشن کے ذریعے طے کیا گیا تو پھر یہ الیکشن کیوں ہوا؟ اگر ایک صحیح تھا تو پھر دوسرا قاعدہ کیوں آیا؟ اور اگر دوسرا معاملہ صحیح ہے تو پھر 6 لوگوں میں 3 لوگ چن کیوں رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیاوی اعتبار سے جب بھی خدا کے مقابلے میں قانون بنایا جاتا ہے وہ کہیں نہ کہیں ٹوٹ کر، عجیب معاملہ ہے، یہ بھی رونے کا مقام ہے، توجہ شرط ہے، یہ بھی رونے کا مقام ہے کہ انسان فخر سے کہتا ہے علی علم میں افضل، علی کمال میں افضل، علی زہد میں افضل، علی ہر معاملے میں افضل، مگر عجیب المیہ ہے حکومت کی بات آئی تو اب افضل حکومت نہیں کرے گا، جسے کچھ نہیں آتا وہ حاکم بن جائے۔ اگر شاید یہ بات آپ سمجھ گئے تو ایک اور یہیں سے ایک اور تحلیل پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے کبھی سوچا رسول کو امی کیوں کہا گیا؟ قرآن امی کہہ رہا ہے مگر جو مسلمانوں نے امی کا معنی دیا وہ عجیب دیا۔ امی کا معنی ان پڑھ، ایسا ان پڑھ تھا جو سب کو پڑھا رہا تھا، یتلو علیہم۔ کیوں؟ اس کے پیچھے بھی راز ہے، اس کے پیچھے راز یہ ہے کہ جب حاکم وقت ان پڑھ ہوگا اپنے جرم کو چھپانے کا بہترین راستہ یہ ہے کہ رسول کو حاکم مانو مگر یہ کہتے ہوئے کہ یہ کچھ پڑھتے لکھتے نہیں تھے، یہ ان پڑھ تھے، تاکہ اپنا جرم چھپ جائے۔ اپنا جرم، کبھی آپ غور و فکر کیجئے، مجھے معلوم ہے رات کے یہ 12 بج چکے ہیں، اس وقت اسی طرح کے مفاہیم آپ کو چاہیے۔ مجمع بہت گہری باتوں کی طرف آمادہ اس وقت نہیں رہتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد۔ کبھی انسان سوچے کس طرح کے
کبھی سوچئے ابو طالب پہ کفر کا فتویٰ لگا دیا گیا، ابو طالب کافر، اور یہ کافر چلا آیا۔ آپ کبھی سوچیں، سوال یہ نہیں ہے ابو طالب جس کی تربیت کر دیں وہ نبی بنتا ہے۔ آپ کو میں سامنے کی مثال دوں، اگر ایک پوتا کھڑا ہو کے دادا سے کہے آپ ابا ہونے کا ثبوت دیجئے، آپ کبھی یہ سوال ہی بیکار ہے۔ رسول یہ کہہ بھی نہیں سکتے اے چچا جان آپ مجھ پر ایمان لائیے، کیوں؟ اس لیے کہ ابو طالب کے پاکیزہ تربیت کے نتیجے کا نام ہے کہ محمد نبی بنے۔ توجہ شرط ہے، مگر کیا وجہ ہے؟ کیا وجہ ہے ابو طالب کو کافر؟ وہی امی سے میں آپ کی طرف اس بات کو لے کے جا رہا ہوں۔ کیا وجہ ہے کہ رسول کے چچا ابو طالب کو عجیب معاملہ ہے مسلمانوں کا، جب سننے پہ آتا ہے تو کان والی بات بھی سن لیتا ہے۔ اے چچا جان ایمان لائیے، سنا؟ ایسے بھی دوسروں کے کان کی چھپی چوری والی باتیں ایسی بھی نہیں سننی چاہیے۔ نجوہ اسی لیے سورہ آپ مجادلہ اور سورہ میں نجوہ کا قانون جو ہے وہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں۔ بہرحال اب مگر جب نہ سننے پہ آتا ہے، غدیر کا میدان دکھا بھی رہے ہیں، سنا بھی رہے ہیں۔ کبھی کبھی بچوں کو پڑھانے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ اس کو بتانا پڑتا ہے بیٹا ایپل یعنی، جیسے ہی ایپل اگر لکھا ہوا تو اسے بار بار سیب بھی دکھانا پڑتا ہے، بیٹا کہیں انگور کو سیب نہ سمجھ لینا۔ کبھی انگور کو رسول ایک ساتھ ذکر کر رہے، دیکھو دھوکہ نہ کھانا، میں جس کا مولا ہوں علی اس کے کسی اور کو مولا نہ بنانا۔ میں تمہیں زبان کے اعتبار سے بھی بتا رہا ہوں، شکل و صورت کے اعتبار سے بھی بتا رہا ہوں، کبھی دھوکہ نہ کھانا۔ ہاں اگر مولا کا تصور آئے، جانشین کا تصور آئے، خلیفہ کا تصور آئے تو یہ تمہاری بدبختی ہوگی کہ بچے بھی جو چیز سمجھ لے اگر وہ بوڑھے نہ سمجھ سکے۔ اس لیے اب ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ابو طالب ان کو کافر کہا گیا، ٹھیک؟ کیوں کہا گیا؟ کیوں؟ اس لیے کہ بڑے بڑے لوگ جو دعویٰ کر رہے تھے کہ ہم نبی کو مانتے ہیں، ہم بڑے صحابی ہیں، تو پہلا سوال یہ ہو رہا تھا، یہ بتائیں آپ کے ابا کا معاملہ کیا ہے؟ توجہ شرط ہے، میں اسے جب بھی اگر کوئی کہے کہ میں رسول کے باتوں پر سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں سے ہوں، تو پہلا سوال یہ ہوگا اکیلے ایمان لائے یا تمہارے بوڑھے بزرگ بھی لائے تھے یا نہیں؟ اسی سوال کا جواب نہ دینے کے لیے لوگوں نے بہترین راستہ یہ نکالا کہ علی کے باپ کو کافر کہہ دو تاکہ ہمارے باپ کا راز کھول نہ سکے۔ اصل معاملہ ہے، حالانکہ یہ خود بہت اہم ہے۔ اب یہاں تک میں آپ کو لے کر آیا ہوں، آپ کو معلوم ہے شیعت کی پہچان کیا ہے؟ شیعت کی پہچان علی کی حکومت ہے۔ ہمارے یہاں غلط نظریہ بہت سے لوگ مصروں میں دے دیتے ہیں، حضور عزاداری میں سیاست نہ کیجیے۔ یہ مصر پڑھ کے آپ سیاست کر رہے ہیں، آپ ہر طرح کے خرافات کو لے کے بھی آ گئے اور اس کے بعد کہہ رہے ہیں سیاست نہ کیجیے۔ دیکھیے سیاست نہ کیجیے، حالانکہ اگر جائیں زیارت جامع کبیرہ پڑھیے، ساست العباد، اور لوگ کہتے ہیں ارے وہ بھی تو سیاست کرتا تھا۔ امام نے فرمایا وہ مکاری کرتا تھا، اسے سیاست نہیں آتی تھی۔ مکاری اور ہے، سیاست اور ہے۔ ایک زہر ہمارے درمیان یہ گھولا جا رہا ہے کہ دین الگ ہے، سیاست الگ ہے۔ حضور اسی کا فائدہ تو ہر زمانے کے یزید نے اٹھایا۔
مولانا ہو، تم امامے والے ہو، تمہارا کام یہ ہے محراب سنبھالو، لوگوں کو سمجھاؤ، لوگوں کو نصیحتیں کرو، بلکہ انہوں نے پلٹ کے کہا ارے جس دین کا معیار ہی غدیر پہ رکھا گیا ہو، جس دین کی بنیاد غدیر پر رکھی کو یاد رہے، غدیر صرف ایک دن کی محفل منانے کا نام نہیں ہے، غدیر ہر لمحہ علی کو اپنا حاکم ماننے کا نام ہے، غدیر صرف ایک جشن کا نام نہیں ہے، غدیر مولا۔ اسی لیے جب ترجمہ بھی کرنے گئے دشمنی کتنی خراب ان کی تھی، لوگوں سے علی میں کیسے اندھے ہو گئے، کہا مولا کا مطلب وہ اصل میں دوست ہے۔ اچھا، جنہیں عربی آتی نہیں تھی وہ ترجمہ بتانے لگے، مولا کا مطلب دوست ہے۔ ارے رسول نے صرف اتنا ہی سمجھانے کے لیے اتنی کڑی دھوپ میں لوگوں کو جمع کیا، اے لوگوں سن لو، جیسے میں تمہارا دوست ہوں ویسے ہی علی بھی تمہارے دوست ہیں۔ مگر اس ترجمے سے ایک چیز سمجھ میں آ گئی، مسلمانوں کے نظریے کا پتہ چل گیا کہ رسول حاکم نہیں ہے، انہوں نے رسول کو بھی دوست مان لیا۔ اچھا، چمن کلی کلی، نگر نگر گلی گلی، ہم سب کا مولا علی علی، آدم کا مولا علی علی، کعبے کا مولا علی علی، حسنین کا بابا علی علی، داماد پیغمبر علی علی، صحرا کا شہر علی علی، مسجد میں ملیں گے، علی علی، ممبر پہ ملیں گے، علی علی، بستر پہ ملیں گے، علی علی، کعبہ میں ملیں گے، علی علی، کوثر پہ ملیں گے، علی علی، نعرے حیدر، آواز بلند کر سلام۔ صلی علی محمد۔ غدیر کی دشمنی قرآن کی آیت تک نظر آئی۔ قرآن سورہ مائدہ، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا اولیاء، یہ یہود و نصارہ کو اپنا اولیاء نہ بنانا۔ اب جنہوں نے مولا کا ترجمہ وہاں دوست کیا تھا وہی ترجمہ یہاں کر دیا۔ کیا کہا؟ یہود و عیسائی اور یہودیوں کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ یہ ترجمہ کرنے کا نقصان کیا ہو گیا؟ لوگوں نے کہا یہ دین چھوا چھوت کا ہے۔ لوگوں نے کہا رہے یہ تو کہہ رہا دوست ہی نہ بناؤ۔ جو دوست بننے اور بنانے پہ رکاوٹ کا فقط روکے اس دین کا پھر فائدہ کیا ہے؟ صرف ایک غلط ترجمہ نے نہ جانے کتنے نہ بولنے والوں کو بولنے کا موقع دے دیا، صرف ایک۔ اگر یہی ترجمہ ولی اور مولا والا صحیح ہو جاتا، قرآن کیا کہہ رہا؟ دیکھو یہودیوں کے ساتھ بیٹھو ضرور، عیسائیوں کے ساتھ بیٹھو ضرور، مگر انہیں اپنا آقا نہ بنانا، ان کو اپنا مولا نہ بنانا۔ اب سمجھ میں آیا؟ ایمان والوں کی ایک دلیل یہ ہے کہ جو یہودی اور نصارہ کو اپنا آقا نہیں مانتے تو آپ طے کیجئے یہ ترکی اور سعودی عرب کے بارے میں پہلے ہی عقیدے سے جو ان کے ہیں ان کا اسلام سے کیا لین دے؟ اب سمجھ میں آیا کیوں حزب اللہ بولتا ہوا نظر آیا، کیوں یمن بولتا ہوا نظر آیا، کیوں حسد الشعبی بولتا ہوا نظر آیا، کیوں یہ ایران بولتا ہوا نظر آیا؟ اس لیے کہ قرآن کی آیت پہ کوئی اور عمل نہیں کر رہا، صرف علی والے عمل کر رہے ہیں، علی والے۔ اب سمجھ میں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر وہ
کہہ رہا ہے یزید کی طرح غلطیاں کر رہا ہے کہ بغیر چون چرا کے آپ سرنڈر کر جائیے. ارے اپنی تاریخ کم سے کم پڑھ لیتا. ارے وہ تاریخی اعتبار سے کرسچن ہی ہے نا, تاریخی اعتبار سے عیسائی ہے نا. ارے مباہلہ یاد کر لیتا, مباہلہ یاد کر لیتا. ادھر رسول لے کے چلے ابناؤنا و ابناؤکم و نساؤنا و نساؤکم و انفسنا و انفسکم, اور ادھر پہلے ہی سے پلان تھا اگر رسول اپنے گھر والوں کو لائے تو پہلے ہی سرنڈر کر جانا ہے. آج کے یزید کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں, اما تمہاری تاریخ یہ رہی ہے کہ علی اور علی کے گھر والوں کے سامنے تمہیں سرنڈر کرنا ہے, علی والے سرنڈر نہیں. نعرے سے گھبرائیے نہیں, میں قرآن کی ایک آیت پڑھتا ہوں. آوے محسن قراتی ایک جگہ گئے نماز پڑھنے, نماز کے بعد انہیں کچھ بیان کرنا تھا تو وہاں کے لوگ کہتے تھے بس میں نمازی ہوں, یہ آپ یہ امریکہ اور اسرائیل مرد آباد اور یہ حزب اللہ زندہ باد, یہ درود بر شہداء, یہ کیوں کر رہے ہیں یہ سب بیکار. کہا کچھ نہیں, میں آیت پڑھ رہا ہوں, سورہ فتح کی آخری آیت, محمد رسول اللہ. اس کے بعد والذین معہ, رسول کے ساتھیوں کی صفت پہلی, اشداء علی الکفار, جو خدا کا انکار کرنے والوں کے مقابلے میں سخت ہیں, رحماء بینہم, جو آپس میں مومنین کے درمیان مہربان ہیں. تیسری صفت یہ ہے سجدن, جو سجدہ کرنے والے ہیں, رکعن, جو رکوع کرنے والے ہیں. اس کے بعد انہوں نے مخاطب ہو کے کہا آپ لوگ 100% میں سے صرف 50% کے مسلمان ہیں. کہنے لگے کیا مطلب؟ تو قرآن کی آیت کہہ رہی ہے کہ رسول کا ساتھ دینے والے لوگ, رسول کے صحابی, ان کی 4 صفت ہے. ایک وہ نماز پڑھتے تھے, سجدہ کرتے تھے, ایک رکوع کرتے تھے, ماشاءاللہ وہ آپ کر رہے ہیں. مگر یہ جو امریکہ مرد آباد اور شہداء پہ سلام و درود یہ آپ نہیں کر رہے ہیں, اس لیے 50% نہیں ہے. آپ سمجھ میں آئے؟ بہت سے لوگ, واضح ہو چکی ہیں چیزیں. اس سال جو ماہ اذا آیا ہے یہ شیعوں کا نہیں, حق والوں کا سر بلند ہے. کل تک لوگوں نے کربلا کو ایک کہانی بتا کر اسے مٹانا چاہا, مگر اس زمانے کے واقعے نے بتایا جو کربلا کو جانتے ہیں انہی کا وجود ہمیشہ زندہ رہتا ہے, اور جو کربلا کو نہیں جانتے, یاد رہے زمانہ بدل رہا ہے. اس زمانے میں ایک 86 سال کا انسان بار بار دھمکیاں دے رہا ہے. کون؟ جس کے خود اپنے بات کا پتہ نہیں کہ 1 گھنٹے میں بدل جائے, 1 گھنٹے میں بدل جائے. یاد رہے اپنی عزت کو چھپانے کے لیے وہ در بدر کی ٹھوکریں کھا رہا ہے. اور انشاءاللہ ہم عنقریب دیکھیں گے دنیا کی جتنی ظالم طاقتیں ہیں اس کے وجود کو ختم یہی امام کے چاہنے والے کریں گے. سید حسن نصر اللہ کی شہادت کوئی بڑی بہت کوئی چھوٹی موٹی شہادت نہیں تھی, بہت بڑی. اور آیت اللہ خامنائی کے مکتب کے ایک شاگرد کا نام ہے حسن نصر اللہ. ایک شاگرد, نہ جانے اتنے کتنے لوگ ہیں ان کے جو کہیں سے بھی ڈرتا نہیں, کہیں سے. اب آیت اللہ مکارم شیرازی کا فتویٰ کل جو آیا, اب جعفر سبحانی کا فتویٰ آج آیا, نوری ہمدانی کا فتویٰ کل آیا. آپ دیکھیے
جو دھمکی دے رہا ہے اب اس کو اپنی جان بچانی پڑے گی. یہ کل کا دور اور آج کا دور یاد رہے. دین اور سیاست کو الگ نہ کیجیے گا. دین عین سیاست ہے. کون؟ جو حق کے لیے کرے. جیسے آپ اس وقت بہت سے لوگ بستر پہ سو رہے ہیں, آپ بیٹھ کے, مطلب کیا ہے؟ آپ وہ فائدہ جانتے ہیں کہ جاگنے کا اور اہل بیت کا تذکرہ سننے کا فائدہ کیا. اسی کو تو کہتے ہیں صحیح سیاست. اسی کو تو کہتے ہیں. یہ ہماری مشکل ہے کہ جب بھی سیاست کی بات آتی ہے تو چوروں کا چہرہ سامنے آتا ہے. مگر جب سیاست اور حکومت کی بات آئے جائے اور علی کی 4 سال 9 مہینے کی حکومت جس میں دشمن کہتا ہوا نظر آ رہا ہے, وہ یہ کہتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ علی کے قتل کی وجہ یہ ہے کہ علی کو عدل کی بنیاد پر مارا گیا. دین یاد رہے. ہم لوگ, میں مولانا ہوں, ہر آدمی کو پکڑ کے نماز پڑھتے رہو, نماز پڑھتے رہو, نماز. کتنے لوگوں سے کہوں؟ کتنے لوگ آئیں گے؟ اور جتنا اچھا میں ماحول بنا کے دوسرا خطیب آئے گا وہ فوراً ختم کر دے گا. اور یہ بہت سے لوگ اس بات میں بہت خوش رہتے ہیں کہ مجلسوں سے عقیدہ بنتا ہے, جتنا تیزی سے بنتا ہے اتنا تیزی سے بگڑتا بھی ہے. وہ فوراً ساری بات ایک طرف. یاد رہے, مجلسوں سے عقیدے کو مضبوط کب کریں گے؟ جب میرا عقیدہ قرآن والا ہو. قرآن سے. اب بہت سے شعراء معذرت چاہتے ہیں, یا تو شاعر نظر تو نہیں آئے, مرثیہ خان بہت اچھے, ان کی ذمہ داریاں, انہوں نے بہت محنت کی ہے. یہ جو مجلسیں, جو دورے کی مجلسیں ہوتی ہیں صبح سے شام تک, یہ بہت اہم ہے. اس میں خلوص بھی پایا جاتا ہے, اس میں رونق بھی ہے. اب کوئی کسی کا انتظار نہیں کرتا, ورنہ جتنی بڑی مجلسیں ہو جاتی ہیں وہاں امام سے زیادہ لوگوں کا انتظار ہوتا ہے. شاعر صاحب نہیں پہنچے ہیں, ناظم صاحب نہیں پہنچے ہیں, اب وہ ہل رہے ہیں, وہ آ رہے ہیں. اور مجلس بڑی مطلب بڑے لوگوں کو بولا نہیں. جہاں شہزادی اور اہل بیت اطہار پہنچ جائیں وہ خود بخود مجلسیں بڑی ہو جاتی ہیں. یہ دورے کی مجلسیں, یہ بہت صبح میں جو مرثیہ پڑھتے ہیں, یہ لوگ بہت خلوص کے ساتھ, بغیر کسی لالچ اور کسی امید کے, مگر اس کے باوجود یہ مجلسیں بہت اہم ہیں. شاعر حضرات آ کے کہتے ہیں یہ میرے عقیدے کا شعر ہے. حضور آپ کا عقیدہ قرآن سے ہے, اہل بیت کی حدیث سے ہے. میں یہاں ذکر کرنا چاہتا ہوں اور آخری مرحلہ, دیوبل کا نام سنا ہے نا؟ دیوبل خزائی. دیوبل خزائی وہ ہیں جن کو مصر جو مرثیہ اور جو اشعار پڑھنے کے بعد 8ویں امام نے ان کی بہت تجلیل کی ہے, ہدیہ دیا ہے. مگر معلوم ہے دیوبل کو کس شعر پہ دیا ہے؟ یہ بھی آیت اللہ خامنائی کے بیانات میں ملتا ہے. ہسٹری کا بہترین انسان اس زمانے کا وہ رہبر ہے, بہترین. اور صرف اسلامی ہسٹری نہیں, دنیا کی ہر ہسٹری. بعض اوقات امریکہ کے رہنے والے کہتے ہیں یہ ہم سے زیادہ تو ہمارے ملک کو وہ جانتا ہے. اور صحیح بات ہے, دھوکے باز لوگوں کی زبان کی کوئی ویلیو نہیں, اور یہ جو کہہ دے وہی اس کی ویلیو ہے. دیوبل خزائی کس شعر کی وجہ سے؟ دیوبل وہ شاعر ہیں کہ جنہوں نے ایک عنوان تھا مدارس آیات, اس پورے قصیدے کا عنوان تھا مدارس آیات. اور اس میں معلوم ہے مصرے کیسے تھے؟ اس زمانے کی حکومت کو ہلا دینے والے اشعار تھے. تب حکومت نے یہ کہہ دیا تھا انہیں جہاں پاؤ مار دینا, شہر بشہر, دیار بدیار, دیوبل فرار کر. فرار یعنی اپنی جان کی حفاظت کے حوالے سے. تب جب امام کے پاس پہنچے ہیں, ان اشعار کی بنیاد پر امام نے ان کی تجلیل کی ہے, انہیں عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھا ہے. یاد رہے اسی شاعر کی اہمیت ہے اہل بیت کی نظر میں جو اپنے زمانے کے ظالم کے خلاف بول رہا ہو. اور اسی ذاکر کی بھی اہمیت ہے, اسی مولوی مولانا, اسی بانی اور اسی مجلس کرنے والے عزادار کی اہمیت ہے جو ظالم سے ٹکرا
سکے اور اگر کوئی ظالم سے ٹکرا نہ سکے تو پھر کوئی فائدہ نہیں. اس لیے یاد رہے مرے ہوئے یزید پہ لعنت پڑھنا کمال نہیں ہے، اپنے زمانے کے یزید پہ لعنت پڑھنا، اپنے زمانے کے یزید پہ لعنت پڑھنا. اور اس زمانے کا یزید کون ہے؟ جو بنکروں میں چھپا ہوا. عجیب معاملہ ہے. جمعہ کی نماز پہلے ہی حملہ کہہ اڑا دیں گے. ادھر کہاں ادھر کھلے آسمان میں جمعہ کی نماز. کربلا میں امام حسین نے یہ زیر آسمان نماز پڑھ کے موت کا خوف دنیا سے ہٹا دیا. اسی کے چاہنے والے ہیں نا. کوئی موت سے یہاں ڈرتا نہیں، بلکہ موت سے یہ نزدیک ہیں. جتنے بھی شہید ابھی جو ہوئے ہیں، سردار سلامی، سردار حاجی زادہ، ان لوگوں کی جا کے انٹرویو دیکھیں. ان کا بس یہی ہے کہ زندگی کے سارے کام بہت اچھے سے انجام دیے، بس موت شہادت والی مل جائے. یہاں زندہ کوئی رہنا چاہتا ہی نہیں ہے. بہت سے لوگوں نے کہا سید حسن نصر اللہ کو بچنا چاہیے. نہیں بچنا. آپ کو معلوم ہے سید حسن نصر اللہ کی شہادت کے بعد دنیا میں کتنے تحولات آ گئے. اس ایران میں یہ بھی جو جنگ ہوئی ہے، اس میں مرنے کے بعد کتنے لوگ تبدیل ہو گئے. بہت تیزی سے دنیا کے مسلمان ممالک تبدیل ہو رہے ہیں. حاکم صرف اور صرف انہیں بدلنے نہیں دینا چاہ رہے، مگر ایک زمانہ آئے گا کہ حاکم اس ملک کو چھوڑ کے بھاگتا ہوا نظر آئے گا. کیوں؟ اس لیے کہ تیزی سے کربلا کا پیغام دنیا تک پہنچ رہا. تیزی سے کربلا کا پیغام. اور اس زمانے میں یہ جمعہ کی نماز جو ہوئی وہ کیوں ہوئی؟ آپ کبھی سوچیں اپنی ایک نماز دنیا کو دکھا پائے ہم آج تک؟ ایک نماز ہر مذہب کے لوگ دیکھ لیں. جمعہ کی ایسی نماز تھی کہ دنیا کا ہر انسان دیکھ رہا ہے. خطبہ پورا کا پورا سنا گیا. دلیل محکم. اور میں آپ جوانوں سے خاص گزارش کر رہا ہوں، یہ تاریخ میں حسن نصر اللہ کی شہادت کے بعد ہوا. یہ ایک مرتبہ صرف خطبہ سننا نہیں تھا. اس زمانے کے ہر مسئلے کا اگر حل چاہیے تو اس زمانے میں ان کی ہر وقت کی اسپیچ دیکھنے کی ضرورت ہے. ابھی جو آ کے 2 دن پہلے جو بیان دیا وہ سنیں، اس کے پہلے جو یہ جنگ سے پہلے کے بیانات وہ سنیں. ہر چیز میں ایک کوڈ ہے. سید حسن نصر اللہ کہتے ہیں کہ میں نے 27 سال میں ایک لفظ بھی ایسا نہیں سنا جو حقیقت میں تبدیل نہ ہوا ہو. جو کہا وہی ہوا، جیسا کہا ویسا ہی ہوا. دور دور تک کوئی سوچ سکتا تھا کہ سپر پاورز کو کوئی ہرا دے؟ نہیں، سپر پاور کو پہلے ہی معلوم تھا یہ کربلا والے ہیں، یہ ہرائیں گے. آپ جائیے دیکھیے ہسٹری. ابھی جو جنگ ہوئی اور جو امریکہ پہ حملہ ہوا ہے اس کا عنوان کیا رکھا تھا؟ بشارت فتح. بشارت یعنی خبر دینا، فتح یعنی کامیابی. جنگ اسرائیل سے 12 دن کی ہو رہی ہے، امریکہ بیچ میں کود گیا ہے. دنیا کا نظریہ یہ ہے کہ اب امریکہ کود گیا ہے، ایران ختم ہو جائے گا. دنیا یہ کہہ رہی ہے. اور یہ جب ایران کی طرف سے حملہ ہو رہا ہے امریکہ کے بیس الوداعد قطر میں، اس وقت یہ حملے سے پہلے اس کا سلوگن یہ دے رہے ہیں بشارت فتح، یعنی یہ فتح و کامیابی کی بشارت. اور جب اس آپریشن کی شروعات کی تو کس نام سے؟ یا ابا عبداللہ الحسین. ارے کمال ہے یہ علی والے، یہ کربلا والے. یہ تو میزائلوں کی بھی شروعات حسین سے کر دیتے ہیں. یہ کمال ہے. جنگ کو بھی حسین کے نام سے تبدیل کر دیتے ہیں. پھر یقیناً ہوا کیا؟ یہی امریکہ، یہی ٹرمپ جو کہہ رہا تھا ابھی یہ ہوگا، ابھی ایران ہم سے سیز فائر کی بات کرے گا. 1 گھنٹے میں یہ کیسا حملہ ہو گیا؟ جھوٹا اس نے کہا 1 ہم پر حملہ ہوا، 14 میزائل میں 6 لگی ہیں. وہ تو 2-4 سال کے بعد خبر ملے گی کہ کتنے مرے ہیں. اب سمجھ میں آیا یہ کربلا کا کتنا فائدہ ہے کہ ہمارے ہاں اگر کوئی فوراً جاتا ہے تو کربلا نے وہ کانسیپٹ دیا ہے
کہ تمہارا مردہ یہ مردہ نہیں ہے، یہ زندہ ہے، اس لیے ہم فوراً خبر کرتے ہیں کہ ہمارا فلاں مارا گیا. اور ان کے ہاں یہ اتنا نظریہ ہی خراب ہے کہ اگر واقعاً بھی مر جائے تو 4-5 سال کے بعد خبر باہر آتی ہے. کتنا موت سے ڈرتے ہیں یہ، کتنا گھبراتے ہیں. پھر اس کے بعد ہوا کیا؟ بیچ میں پڑھ کے اب سیز فائر کی باتیں شروع. ابھی تک تو تم کہہ رہے تھے کہ ایران جھکے گا، یہ ہوا کیا کہ تم جھکنے کی بات کرنے لگے؟ اب سمجھ میں آیا یہ جنگ بندی جو ہوئی ہے یہ ان کی مجبوری کی وجہ سے ہوئی ہے، ورنہ ہم تو جیت کے بہت قریب تھے اور ہم جیتے بھی، دونوں جیتے بھی اور جیت کے بہت قریب تھے. بہت سے لوگوں کا نظریہ یہ رہا کہ اگر 2-4 دن اور جنگ ہو جاتی تو اسرائیل کا وجود خطرے میں تھا. اس کو کچھ سانس لینے کے لیے ان کے بابا جی بیچ میں کود گئے. یہ اصل میں رات کی وجہ سے کچھ جملے میں آپ کے ذہنوں کو جگانے کے لیے ایک صلوات پڑھے محمد. اور یہ بھی خیال رہے یہ جو جنگ ہو رہی ہے یہ بھی قدس کی آزادی کے لیے ہے. اس لیے حزب اللہ کے جتنے لوگ مارے گئے ان کے لیے کیا لکھا گیا؟ الشہید الی طریق القدس. اور یہ جو ایران میں جتنے لوگ، ان کا قصور کیا ہے؟ ان کا قصور صرف یہ ہے کہ غزہ کے مظلوموں کی آواز یہ بن گئے، بس. ان کا کوئی اپنا قصور نہیں ہے، بس ان کا قصور یہ ہے کہ تم غزہ کے بارے میں کیوں بول رہے ہو. اور الحمدللہ کامیابی بھی ہم دیکھ رہے ہیں، اور عنقریب بہت سی چیزیں تبدیل ہوں گی. ایمان مگر مضبوط رکھیے. اور اس زمانے میں ایمان کو مضبوط کرنے کا بہترین ذریعہ آیت اللہ سستانی کا اس زمانے میں جو بھی کردار رہا ہے بہت اہم ہے. لبنان کا پریزیڈنٹ کئی مرتبہ ریکویسٹ کرتا رہ گیا کہ ہم آپ سے ملنا چاہتے ہیں، ٹھکرا دیا. کیوں؟ اس لیے کہ وہی پریزیڈنٹ تھا جو امریکہ کے ٹکڑوں پہ پلنے کی وجہ سے بار بار چاہتا تھا کہ ان کے اوپر فشار ڈال کر حشد الشعبی کو اسلحے سے خالی کر دیا جائے. کتنی بصیرت ہے ہمارے مجتہد کے پاس، وہ آپشن ہی نہیں دے رہے کہ تم مجھ سے مل لو. کیا سستانی کی بصیرت ہے؟ یہ پوری اس جنگ میں پورا دین، اسلام، حق و حقیقت اس میں. اب ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی ذمہ داری کو نبھائیں. بس عزیزوں، جب بھی حق کے لیے قدم آپ اٹھائیں گے تو ظالم بس آوازیں بند کرنا چاہتا ہے، وہ قتل کرے گا، بموں سے اڑائے گا، مگر یہاں موت سے کوئی گھبراتا نہیں. امام حسین کا کمال ہی یہی ہے کہ امام نے موت کو آسان بنا دیا. جناب علی اکبر نے کیا کہا؟ بابا السنا علی الحق، کیا ہم حق پر ہیں؟ بیٹا اگر ہم حق پہ نہیں ہیں تو پھر کون حق پر ہے؟ پھر اس کے بعد جواب کیا ہے؟ علی کے گھرانے کا ہے نا. اب موت ہم پر آئے یا ہم موت پر جائیں. ذوالجناح نکلنے والا ہے نا، علم بھی ہوگا. یہ کربلا کی یاد، یہ شہداء کا غم ہمارے ایمان کو تازہ کر دیتا ہے، ہمیں یہ مضبوطی دے دیتا ہے کہ تم ظالم کے خلاف ڈٹ کر لڑنا. امام حسین کا قافلہ 2 محرم کو کربلا پہنچا. 4 محرم کو حضرت عباس سے کہا گیا خیمے کو ڈال. علامہ شیخ شستری لکھتے ہیں کہ حضرت عباس کی شہادت اس وقت نہیں ہوئی جب حسین نے کہا تھا پانی لے آؤ، بلکہ عباس اسی وقت شہید ہو گئے جن ہاتھوں سے خط کھینچی تھی. کہا تھا کس کی مجال ہے جو اس طرف آ گئے، مگر جیسے ہی آقا کا حکم سنا اپنے ہاتھوں سے خیموں
وقت شہید ہو چکے تھے. اجرکم علی اللہ. خدا کسی غم میں نہ رلائے آزادارو. مگر ایک وقت آتا ہے حضرت عباس کو جنگ کی اجازت نہ ملی. حضرت عباس خیمے میں آئے, سکینہ کے ہاتھوں میں کوز آئے. چچا جان پیاس مارے ڈال رہی ہے, چچا جان پیاس مارے ڈال رہی ہے. اللہ اکبر. ایک مرتبہ حسین نے کہا اے بھیا بس ایک کام کرو, بچوں کے لیے پانی کا انتظام کر دو. اب عباس جو خیمے سے نکل رہے ہیں, اے آزادارو, ارے ذوالجناح کے ساتھ علم بھی برآمد ہوگا نا. وہ علم حضرت عباس سے مخصوص ہے. ارے یہ وہی علم ہے جب عباس جانا چاہتے ہیں تو اس علم پہ لکھا ہے نصر من اللہ و فتح قریب. ایک مرتبہ حسین نے اسے لکھا انا للہ و انا الیہ راجعون. ارے زینب نے دیکھ لیا. ایک مرتبہ فرمایا اے بیویو آ جاؤ. ارے زینب نے وعدہ کیا تھا جب تک میرا بھیا سلامت رہا تب تک تمہارے پردے کی حفاظت کی ذمہ دار. مگر میرا بھیا جا رہا ہے, اب مجھے معلوم ہے میرا بھیا واپس نہ آئے گا. اے بیویو اب پردے کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں ہے. آزادارو عباس خیمے سے مقتل کی طرف گئے. ہاں پانی کو بھرا, واپس ہوئے. ایک ملعون نے ایسا تیر بھرا, عباس کا داہنا بازو قلم ہو گیا. ایک ملعون نے پھر ایک ایسا وار کیا, ارے بایاں بازو قلم ہو گیا. پھر بھی دشمن یہ کہہ رہا آخر کیا وجہ ہے یہ عباس کیوں خیمے کی طرف جا رہے ہیں. اس کا دیکھا, ارے دونوں دانتوں سے مشق سکینہ. اب جو تیر چلایا گیا مشق چھلی, عباس کی امید ٹوٹی. عباس نے پھر مقتل کی طرف روک کیا. اب جیسے ہی عباس مڑے ایک ملعون نے ایسا گرز مارا, عباس گھوڑے پہ سنبھل نہ سکے. اے آزادارو آواز دی, حسین چلے. حسین نے کمر تھاما, ان کا سرد زہری. اے بھیا ارے کمر ٹوٹ گئی. اے بھیا ارے قیامت کے فکرے ہیں, قیامت کے فکرے ہیں امام کے. امام فرماتے ہیں اے عباس میری چارہ امید کب ہو گئی. اے عباس ارے سمت بھی ادوبی. اے عباس یہ دشمن مجھے گالیاں دے, یہ دشمن مجھے گالیاں دے.